اس میں عبادتیں کی، لیکن کیا ایک رات کے لیے عبادت کا دن تھوڑی ہوتا ہے؟ صرف ایک ہی رات تھوڑی ہے جس میں عبادت کی جائے، صرف ایک ہی رات تھوڑی ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، صرف ایک ہی رات تھوڑی ہے جس میں مولا کو یاد کیا جائے، صرف ایک ہی دن تھوڑی نہ ہے کہ اسی میں اللہ کی عبادت کی جائے، صرف جمعے کا دن ہی تھوڑی ہے کہ اسی میں عبادت کی جائے۔ اللہ نے جس رب نے تمہیں جمعہ عطا فرمایا ہے، اسی خلاق کے کائنات نے تمہیں عید اور بقرہ عید اسی نے عطا فرمائی ہے، اسی نے پوری سال بھی عطا فرمائی ہے، ہر دن اسی نے تمہیں دیا ہے، ہر رات اللہ نے تمہیں دی ہے، تو ہر دن میں اور ہر رات میں تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، چاہے وہ دن کوئی سا بھی دن ہو، چاہے وہ رات کوئی سی بھی رات ہو۔ اس کا اگر یوں مطلب نکالا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ہم ایک رات میں عبادت کر کے اپنے آپ کو بخشوانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد کی کیا نمازیں معاف ہیں، اس کے بعد کے کیا ذکر معاف ہیں، اس کے بعد اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا چلے گا؟ نہیں چلے گا میرے دوست۔ نماز آپ پہ فرض کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف شب بارات کی رات میں ہی آپ نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف جمعے میں ہی آپ نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ رات آپ کچھ رات عبادت کر لیں اور اس کے بعد میں چھوڑ دیں۔ شب بارات کے بعد میں لوگوں نے عبادت کرنا چھوڑ دی ہے، ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جمعے کے دن لوگ عبادت کر لیا کرتے ہیں، جمعہ ادا کر لیا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کر لیا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جمعے کی ہی عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز لوگ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں۔ ہر نماز کا حساب بندے کو دینا ہے۔ اگر ظہر کی نماز چھوڑی ہے اس کا بھی حساب اس کو دینا پڑے گا، عصر کی نماز چھوڑی ہے اس کا بھی حساب اس کو دینا پڑے گا، مغرب کی اذان چھوڑی ہے، مغرب کی نماز چھوڑی ہے اس کا بھی حساب اس کو دینا پڑے گا، عشاء اور فجر کی نماز اگر چھوڑی ہے تو اس کا بھی حساب اس کو دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شب بارات کی رات میں عبادت کر لی اور بس کام پورا ہو گیا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھ لیے کام پورا ہو گیا، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کر لی کام پورا ہو گیا، رمضان کے مہینے میں اللہ کا ذکر کر لیا بس ہمارا حق ادا ہو گیا۔ نہیں میرے دوست، اللہ نے تم پہ ہر سال ہر دن پورے دن اللہ نے تم پہ ہر وقت جو ہے اللہ نے سال کے ہر حصے میں اور ہر رات میں ہر دن میں اللہ نے تمہیں عبادت کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 2-4 راتیں آپ جاگ لیے اس کے بعد آپ سوچیں ہمارا کام ہو گیا ہے۔ نہیں میرے دوست، نماز آپ پہ فرض کی گئی ہے، جتنے وقت کی نماز چھوڑو گے اتنا آپ جہنم کی آگ میں جلو گے، جتنی آپ نماز چھوڑو گے اتنا ہی جہنم میں رہنا پڑے گا، جتنی نمازیں قضا کرو گے اتنا ہی آپ کے اوپر عذاب کیا جائے گا۔ ایک وقت کی نماز اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو 70,000 سال تک اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ کیا یہ کم ہے؟ نہیں بہت ایسا کیا نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، نماز ہمیں پڑھنا ہے، دن کوئی سا بھی ہو، رات کوئی سی بھی ہو۔ اب رمضان کا وہ مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں لوگ دن میں روزے رکھیں گے، دن میں اللہ کی عبادت کریں گے، راتوں میں لمبا قیام کریں گے اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے، لیکن عید ہونے کے بعد میں لوگ نمازیں چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہیں میرے دوست، سال کے 12 مہینے آپ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہر ٹائم آپ کو اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو ظہر کی نماز پڑھنا ہے، عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو عصر کی نماز پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء اور فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تب بھی آپ کو نماز کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ رات کے کسی حصے میں جب تمہاری آنکھ کھل جائے تو تہجد کے لیے بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اے خلاق کائنات، اے پروردگار عالم جل جلالہ و عم نوالہ، ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، ہم نے تجھے یاد کیا، تیرا ذکر کیا، اے میرے مولا اپنے ولیوں اپنے دوستوں کے صدقے میں ہمیں معاف فرما۔ اللہ معاف فرماتا ہوا نظر آئے گا۔